ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے اور تیری بیوی کی درمیان جو تیری جوانی کی منقوہ ہے میں گواہ ہوں. گواہ یہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, خدا ہمیں عزت دے رہا ہے. میں گواہ ہوں. خدا خاموشی میں کھڑا ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ. خدا کا پاک روح جو اپنے خادم کے ذریعے سے یہ سب جوڑ رہا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہ گواہ ہے. اور وہ جب گواہ ہے تو وہ کہتا ہے تو نے اس سے بے وفائی کی ہے, اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. اور کیا سوال ہے, سنیے غور سے, اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود یہ کہ اس کے پاس اور روحیں ارواح موجود تھیں. اس کے پاس اور بھی روحیں موجود تھیں. 72 حوریں کہیں نہیں ملنی آپ کو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسیحی ہوتے ہوئے. کوئی وعدہ بائبل میں موجود نہیں ہے. بائبل کہتی ہے اس نے ایک ہی روح کو پیدا کیا, اور وہ روح آپ کی بیوی ہے جو آپ کو ملی ہے. کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ زمین کا ہر ایک خاندان اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک زندگی کا ساتھی بیوی کے طور پہ مہیا کرے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی روح کو پیدا کیا. پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اگر اور بھی روحیں موجود تھیں تو خدا 4 بھی دے سکتا تھا, خدا 72 بھی دے سکتا تھا. خدا مقدس سلیمان نبی کی ماں نے 300 بیویاں بھی دے سکتا تھا, 700 حرمیں بھی دے سکتا تھا. لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ میں وہی بندہ کہہ رہا ہے, غرض از بس کے واعظ کہتا ہے کہ ہر چیز باطل ہے. اے جوان, اب اس کی تصویر دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جو جس نے 300 بیویاں 700 حرمیں کی, وہ کیا کہہ رہا؟ وہ کہہ رہا ہے جوان اپنی جوانی کے ایام میں جی بہلا, کہتا رہے میرا جسم میری مرضی. لیکن یاد رکھ, کیا یاد رکھ؟ ہاں, وائس کی کتاب 11واں باب اس کی 9ویں آیت. اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو, اس کے ایام میں اپنا جی بہلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو 2 بیویاں کرو, 3 بیویاں کرو, 4 بیویاں کرو, 72 بیویاں کرو سب کچھ. جوانی ہے. لیکن یہ یاد ضرور رکھیں کہ آپ جو کچھ کریں گے اس کے لیے عدالت کے سامنے, تو عدالت صرف آپ کے مرنے کے بعد نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیں. عدالت آپ کی اس دنیا میں بھی ہوتی رہتی ہے. یہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں نا, ان کے تجربے میں کہ جہاں بڑی مچھلی ہو وہاں پہ جہاں چھوٹی مچھلیاں ہوں وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے مچھلی پکڑنے والا جس کا شوق ہو مچھلی پکڑنے کا؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ جہاں پہ چھوٹے چلوے ہوں, چھوٹی مچھلیاں ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں ان کی ماں موجود ہے, بڑی مچھلی بھی یہاں پہ ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہوتی رہتی ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے بڑی عدالت کی بھی باقی ہے جس کا انتظار ہمیں کرنا ہے. پاک کلام یہ کہتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور روحیں موجود تھی, پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے آپ کی ایک بیوی خدا نے آپ کو دی تاکہ آپ کی نسل جو ہے وہ خدا ترس ہو. خدا ترس نسل کون سی ہو؟ کون سی خدا ترسی ہے کیا؟ خدا ترسی کا مطلب ہے خدا کے ڈر اور خوف کو ماننے والی ہو آپ کی نسل. اور خدا کے ڈر اور خوف کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آپ ہی کے حق میں ہے. جو خدا کو پاک مانتا ہے پہلے حکم سے لے کے چوتھے حکم تک, نہ وہ خدا کے حضور کوئی اور معبود مانتا ہے, خدا کے ڈر میں رہتا ہے, نہ وہ اس کے حضور کو تراشی ہوئی مورت بناتا ہے کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے, نہ وہ خدا کے نام کو بے فائدہ لیتا ہے کیونکہ وہ خدا کی عزت کرتا ہے, اور نہ وہ خدا کے حکم کو ٹالتا ہے, اس کے پاک نام کو نہ صرف پاک مانتا ہے بلکہ اس کے اس ملکیتی دن کو بھی, سبت کو بھی پاک مانتا ہے. یہ ہے خدا خوفی. اور خدا ترس نسل صرف ایک شوہر اور ایک بیوی سے ملتی ہے, خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا تو بوڑھی ہو گئی اب مجھے اچھی نہیں لگتی, میں کچھ جوان لے آنی ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. خدا تیری منکوحہ بیوی, لکھا ہے وہ تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے, تو نے اس سے بے وفائی کی ہے, اگرچہ وہ تیری رفیق یعنی تیری ساتھی ہے. رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست, عربی کا لفظ ہے رفیق, دوست, برادر, ساتھ جو شخص ہے. اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ کہتے ہیں نکاح جس سے آپ نے کیا ہے, جنہوں ٹول واجے بجا کے لے کے آئے ہو, ہے نا, جس کے لیے آپ کی سالیوں نے راستہ روکا تھا اور آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں, راستہ کھولو میں ہی ہوں دلہا. منکوحہ بیوی. اور یاد رکھیں, میں عورتوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سے آپ کا خاوند بے وفائی کرتا ہے تو آپ یہ حوصلہ پکڑ دیں کہ خدا
اس دوسری بیوی کا ساتھ نہیں کھڑا ہوا، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو خدا نے اس کو پہلی بیوی دی ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جس کے درمیان میں خدا جو ہے وہ گواہ ہے۔ خدا دوسری بیوی دے نال گواہ نہیں ہوندا، یہ یاد رکھنا۔ اس آیت سے میں یہی سمجھتا ہوں، خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا، اور جس ایک کو خدا نے آپ کو دیا ہے، خدا آپ کے اور اس کے درمیان کھڑا ہو کر گواہ ہو کر باندھ رہا ہوتا ہے اس رشتے کو۔ دوسرے رشتے خدا نہیں جو بندہ، دوسری تیسری چوتھی بیوی خدا کا ارادہ نہیں ہے، اور خدا اس رشتے میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ایک ہی شوہر ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، آپ اس کے علاوہ کسی کو شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی۔ ایک ہی بیوی ہے جس کے ساتھ خدا نے آپ کو نکاح میں باندھا ہے، آپ اس کے علاوہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں 72 اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا نے رشتہ باندھا ہے۔ مسیحی نکاح میں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت، ایک مرد شوہر اور ایک عورت بیوی ہے۔